عليه والسلام على آله الروحاني والجسماني أجمعين. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم. والحمد والصلاة. حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی احسانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر انعام و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی نعمت عطا فرمائی۔ سب سے بڑی نعمت تو یہ کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے برکت والے مہینوں میں ہمیں ان سانس لینے کو عطا فرمایا کہ ہم ان برکت والے ایام کو پائیں۔ انہی برکت والے ایام میں سے ایک شب ہم پر سایہ فگن ہونے والی ہے، یعنی ماہ شعبان کی 15ویں رات، جسے ہم شب برات کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس میں بانٹ دیے جاتے ہیں حکمت والے کام۔ یہ تمام امور جو موت کے حوالے سے ہیں، زندگی کے حوالے سے، رزق کی تقسیم کے حوالے سے، تمام کے تمام امور جو ہیں ان راتوں کے اندر ان کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ یہاں دو کلمے موجود ہیں، ایک شب اور دوسری ہے برات۔ شب کہتے ہیں عربی کے اندر رات کو کہتے ہیں شب، اور برات کہتے ہیں آزادی کو، نجات کو، قطع تعلقی کو۔ کیونکہ یہ رات ہوتی ہے اس لیے برات کہا جاتا ہے، اور جو شب ہوتی ہے وہ برات، کیونکہ اس رات کے اندر ہزارہ مسلمان جو ہیں، ہزاروں مسلمان جہنم کی آگ سے نجات پاتے ہیں، اور پھر اس رات کے دن جو ہیں کہیں مسلمان جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت طلب کرتے ہیں، گناہوں سے قطع تعلق اختیار کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی اسے برات کہا جاتا ہے۔ اور کہیں مسلمان کی مغفرت و بخشش کی جاتی ہے، اس سبب بھی اسے برات کہا جاتا ہے، اس لیے اسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں جلیل القدر تابعی حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: لیلۃ القدر کے بعد 15ویں شعبان سب سے افضل کوئی رات نہیں۔ یعنی لطائف المعارف کے اندر حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد اگر کوئی افضل رات اس دنیا میں اس امت پر آتی ہے تو وہ رات جو ہے وہ شب برات کی رات ہے۔ یعنی لیلۃ القدر کے بعد اگر کسی رات کی اتنے فضائل ہیں، اتنے اس کی نعمت ہے، اتنی رحمتیں اس رات میں نازل ہوتی ہیں، تو وہ رات جو ہے وہ شب برات کی رات ہے۔ اسی طرح جس طرح غنیۃ الطالبین منسوب یہ کتاب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب ہے کہ نبی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی، لیکن محققین کا نظریہ یہ ہے کہ یہ حضور غوث پاک کی کتاب نہیں ہے، البتہ مستند کتاب ہے۔ کثیر اکابرین نے اس کتاب کے حوالے اپنی کتابوں میں نقل کی ہے غنیۃ الطالبین کے۔ تو اس کے اندر آتا ہے کہ جس طرح مسلمانوں کی دو عیدیں، انسانوں کی دو عیدیں ہوتی ہیں، عید الفطر اور ایک ہوتی ہے عید الاضحیٰ، اس طرح آسمان پر بھی فرشتوں کی دو عیدیں ہوتی ہیں، ایک ہے لیلۃ القدر اور دوسری ہے شب برات۔ اب ان کی راتوں کی حکمت کیا ہے کہ رات میں رہی گئی، کیونکہ انسان رات میں سو جاتا ہے، انسان کو رات کے لیے قیام سونے کے لیے بنایا اور دن جاگنے کے لیے، کام اور دیگر امور کے لیے بنایا۔ تو انسان کے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو دن میں رکھا، اور فرشتے جو کہ نیند سے پاک ہے ہمہ وقت یاد الہی میں اللہ کی تسبیح و تحلیل مشغول رہتے ہیں، تسبیح کے اندر حمد و ثنا میں، اور رات میں بھی حمد و ثنا میں ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عیدوں کو رات میں رکھا، یعنی لیلۃ القدر اور شب برات۔ اسی طرح اس کے تمام امور جو ہیں اس بارے میں کیا ہوتے ہیں، ان دنوں میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں، جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا: اس روز روشن کتاب کی بے شک ہم نے اس برکت والی رات میں اتارا، یعنی یہ قرآن ہم نے اس برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم درس سنانے والے ہیں۔ اس میں بانٹ دیا ہر حکمت والا کام، یعنی جتنے بھی حکمت والے کام ہیں، زندگی کا فیصلہ ہے، موت کا فیصلہ ہے، حیات ہے، تمام کا رزق کا فیصلہ ہے، کسی کو حج پر جانا ہے، کسی کو عمرے پہ جانا ہے، کسی کو کیا ملنا ہے، تمام کے تمام امور جو ہیں اس رات کے اندر تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس آیت کی تفسیر کے اندر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ المبارک سے 15ویں شعبان کی رات مراد، یعنی لیلۃ المبارک یعنی مبارک رات سے مراد جو ہے وہ یہ 15ویں شب ہے شعبان کی۔ اس رات میں زندہ رہنے والے، فوت ہونے والے، حج کرنے والے تمام کے تمام امور جو ہیں اس میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح علامہ قرطبی مالکی رحمہ اللہ فرماتے الجامع الاحکام القرآن کے اندر
کہ ایک قول یہ ہے کہ ان کے امور لوح محفوظ کرنے کا آغاز شب برات سے ہوتا ہے، یعنی لوح محفوظ میں پہلے ہی امور لکھ دیے جاتے ہیں، ان کی تقسیم جو کہ فرشتوں کو دے دیے جاتے ہیں یہ ان راتوں میں ہوتا ہے، اور اس کا سلسلہ شب برات سے شروع ہوتا ہے اور اختتام لیلۃ القدر تک ہو جاتا ہے، یعنی اس دن سے یہ امور تقسیم ہونا شروع ہوتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر جو رمضان میں اکثر مفسرین کے نزدیک اور ائمہ نے اس کو لکھا کہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 5 راتوں میں ہے، اور اس کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ وہ 27 شب کو ہوتی ہے۔ تو اس لیلۃ القدر کے اندر جو ہے کیا ہوتے ہیں، تمام کی تمام امور اختتام پذیر ہو جاتے ہیں، یعنی شب برات سے شروع ہوتے ہیں لیلۃ القدر پر اختتام ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم جانتی ہو کہ شب 15 میں کیا ہوتا ہے، یعنی جو 15 شعبان اس کے کیا فضائل ہیں، کیا خصائل ہیں؟ تو اس کے بارے میں عرض کیا رسول اللہ آپ فرمائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہیں وہ سب اس شب میں لکھ دی جاتی ہیں، جتنے لوگوں کی پیدائش ہونے والی ہے، جتنے لوگ فوت ہونے والے ہیں، کسی کو کیا ملنا ہے، کسی کو کیا نہیں ملنا، تمام کے تمام کو اس میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور یہ مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس سے حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ ملک الموت کو ایک فہرست دے کر حکم بھیجتا ہے کہ فلاں فلاں بندے کی روح اس دن قبض کرنی ہے، اس دن قبض کرنی ہے، تمام امور جو ہے اسی دن اس کو پیش کر دی جاتی ہے۔ اس روایت کو مصنف عبد الرزاق نے بھی اپنے مصنف کے اندر لکھا، اور ما ثبت من سنہ کتاب اس کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت بھی لکھ دیا جاتا ہے، یعنی ایک شعبان سے دوسرے شعبان جتنے لوگ اس دنیا سے جائیں گے تمام کا فیصلہ اسی رات کو کر دیا جاتا ہے۔ اور اس رات کی مغفرت کے بارے میں کہیں مسلمان کی مغفرت فرمائی جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس نہ پایا، یعنی اپنے پاس نہ پایا تو آپ کی تلاش میں نکلی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے جنت البقیع میں تشریف فرما پایا، فرمایا کہ تمہیں کیا اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رسول تمہارے ساتھ ناانصافی کریں گے؟ عرض کیا رسول اللہ مجھے خیال ہوا کہ آپ کسی اور امہات کے پاس چلے گئے ہوں گے، تو آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ بے شک اللہ 15ویں شعبان میں آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ فرما ہوتا ہے، اپنی شان کے مطابق، اور قبیلہ بنو کلب کی بکریاں، یعنی اتنے کثیر ان کی بکریاں جانور ہوا کرتے تھے، اس کے بال بھی بڑے کثیر ہوا کرتے، تو ان کے بالوں کی تعداد کے برابر جو ہے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور یہ حدیث ترمذی کے اندر جلد نمبر 1 کے اندر موجود ہے، ابن ماجہ نے بھی لکھا، مستد احمد نے بھی لکھا، صاحب مشکات نے بھی لکھا، مصنف ابن ابی شیبہ نے بھی اس حدیث کو لکھا، شعب الایمان بہقی نے بھی اس حدیث کو لکھا، یعنی شارحین فرماتے ہیں اس کی حدیث اتنے کثیر راویوں نے اس کو روایت کی، اتنی مضبوط سند کے ساتھ یہ حدیث اپنی صحت کو پہنچ جاتی ہے، یعنی اتنے کثیر سندوں کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ اس طرح حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ آسمان و دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے، اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور حضرت موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک و کینہ کرنے والوں کے، یعنی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں اور اپنے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے کینہ رکھتے ہیں، یہ دو لوگوں کی بخشش ہے، دو لوگ ایسے ہیں کہ اس شب بھی ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ثعلبہ، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایسا ہی مضمون حضرت روایت کے مجموع زوائد کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ اس طرح حضرت عبداللہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عمر بن عاص روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے 2 شخصوں کے سوا تمام کی مغفرت فرما دے گا، یعنی 2 شخص ہوں گے جن کی مغفرت اس دن بھی نہیں ہوگی، اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں تمام کی مغفرت ہو جائے گی۔ وہ کون ہے؟ ایک کینہ رکھنے والا، دوسرا کسی کو ناحق قتل کرنے والا، یعنی کسی نے ناحق قتل کیا ہے بغیر کسی اس کے، تو اس کی بخشش اس دن بھی نہیں ہوگی۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت عائشہ سے روایت کیا، ایک طویل روایت بیان کی جس کا کچھ حصہ یہاں موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس میں مغفرت سے محروم رہنے والوں میں ان میں لوگوں کا ذکر ہے، رشتہ توڑنے والا بھی ہے، یعنی جن لوگوں کی بخشش اس دن میں نہیں ہوگی اس میں ایک یہ بھی ہے رشتہ توڑنے والا، جو کسی مسلمان سے بلا عذر شرعی، کسی شرعی عذر کی وجہ، کوئی شرعی وجہ نہ ہو، اس کے سبب کسی مسلمان سے قطعی تعلق اختیار کرتا ہے، تعلق ختم کرتا ہے، تو اس دن اس کی بخشش بھی نہیں ہوگی۔ اور تکبر کرنے والا، تکبر سے اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، تکبر سے جو اپنی شلواروں کو نیچے لٹ کر، یا فقہا نے لکھا کہ کئی بعض فقہا کا نظریہ تو یہی ہے کہ شلوار بغیر تکبر کے ٹخنوں سے نیچے رکھنا جائز ہے، لیکن فقہا کا نظریہ یہ بھی ہے مطلقاً شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا حرام ہے، کیونکہ یہ تکبر کی علامت ہے، اور انہوں نے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے کو نماز کو مکروہ تحریمی بھی قرار دیا۔ تو اس قدر یہ مسئلہ آج ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا، ہماری شلوار ٹخنوں سے نیچے فیشن، یعنی ہم مغرب کے پیچھے اس قدر دوڑ گئے کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور مغرب کے پیچھے ہم چلتے گئے، آج ہم نے مغرب اپنے یہاں تک لے کر آ گیا۔ تو اس شخص کی
بھی مغفرت نہیں ہوگی جو اپنی شلوار کو، اور یہاں صرف شلوار، اگر کرتا قمیض یا امامے کا شملہ غرض کوئی چیز بھی تکبر کی وجہ سے اس نے نیچے لٹکائی تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ماں باپ کا نافرمان، اس کی مغفرت نہیں ہوگی جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ لیکن اب یہاں ایک بات عجیب ہے کہ لوگ فرما برداری کے نام پر ہر خلاف شرع کام کر جاتے ہیں کہ ماں باپ نے فرمایا داڑھی کٹوا دو تو داڑھی کٹوا دی، ماں باپ نے کہا نماز چھوڑ دو نماز چھوڑ دی، جماعت چھوڑ دو جماعت چھوڑ دی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ گناہ کے کاموں میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ہمیں ماں باپ کی اطاعت ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اس نبی نے فرمایا، تو جب اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے خلاف کوئی بات آئی تو اس میں والدین کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ جیسا کہ آپ کے سامنے بات واضح ہے کہ جب والدین کہیں مندر لے جایا جائے تو انہیں مندر لے کے نہیں جایا جائے گا بلکہ وہاں سے لے کے آیا جائے گا، لے کے نہیں جانا ہمیں۔ تو اطاعت اس کام میں ہوگی جو اس میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں ہوتی، اطاعت اس کام میں ہوگی۔ اسی طرح کلیت الطالبین کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان لوگوں کا ذکر بھی ہے، جادوگر کی مغفرت بھی نہیں ہوگی، سود خور کی مغفرت بھی نہیں ہوگی، بدکار یعنی زنا کرنے والا، بدکاری کرنے والا معاذ اللہ اس کی مغفرت بھی نہیں ہوگی، اور اسی طرح یہ لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس دن کی فضائل بہت کمالات، بہت فضائل ہیں، اگر اسے بیان کیا جائے تو اس پہ ایک رات بھی کم ہے۔ اور جہاں تک بات ہے حدیث ضعیف کی تو اس پہ علماء نے کثیر دلائل پیش کیے ہیں، اور ابھی ہم کیونکہ کلم الناس علی عقولہم کے قائل ہیں اس لیے ہم مختصراً اس بات کو یہیں کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو سندیں چاہیے تو فقہا نے اس رات کی سندوں کے ساتھ بیان کیا ہے، کثیر ائمہ نے اس رات کی فضائل کو لے کر صحیح سندوں کے ساتھ، اور حدیث ضعیف بھی موجود ہے، تو حدیث ضعیف جو ہے فضائل کے باب کے اندر معتبر ہوتی ہے، اور یہ اس فرقے کے اپنے ان کے اکابرین کا نظریہ بھی یہی ہے۔ تو اس رات کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی تو انشاءاللہ مساجد میں بھی جمع ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن چند کوتاہی ہم سے وہاں بھی ہوتی ہیں کہ ہم بجائے مسجد کے اندر اپنی زبانوں کو ذکر اللہ سے تر رکھنے کے بجائے ہم شور و گل، لہو و لعب کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، باتوں کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، اور اس رات کو بجائے یہ کہ ہم وقت اپنے آنسو بہائیں اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں ہے تو اپنی مغفرت کی دعا کریں، بجائے ہم اس کے یہ ہم فیس بک پہ ڈی پی لگا دیتے ہیں مبارکباد کی، اور پورے کے پورا دن فیس بک اور واٹس ایپ اور گولڈن لینس کے اوپر صرف کر دیتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ پوری کی پوری یہ رات ہمارے ان دنوں میں چلی جاتی ہے۔ مطلب کہ یہ مقصد یہ تھا کہ ہم اس رات میں اللہ کے حضور جمع ہو، معافی تلافی کریں، اور معافی تلافی بھی ایسے نہیں کہ رسمی طور پر کسی کو میسج کر دیا، اگرچہ آج جدید دور ہے، پہلے کے دور میں خط ہوتا تھا، اگر آپ کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے کال پہ رابطہ کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، لیکن اسے ایک رسم بنا دینا کہ آپ پورا دن فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر اور دیگر سوشل میڈیا ویب سائٹس کے اوپر آپ اس رات کو فیسٹیول کے طور پہ بنائیں اور اسی دن بے حیائی اسی ویب سائٹ کے اوپر بے حیائی کریں۔ اور یہ مطلب کہ ایک دن آپ نماز پڑھیں پورے کے پورے سال نماز ضائع ہوتی رہے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ایسے شخص کے لیے پھر وہی غفلت ہے، کوئی فضل اس رات میں نہیں ہے، کیونکہ توبہ کی شرائط 3 ہیں اگر اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو۔ پہلا، جس گناہ اس نے کیا ہے تو اس میں ندامت ہو، اسے گناہ جانے۔ دوسرا، وہ کہ یہ عادہ کرے کہ میں اس گناہ کو کبھی نہیں کروں گا، اور اس پہ شرمسار ہو، آنسو بہائے۔ چوتھا، اگر اس کا تعلق جو ہے حقوق العباد سے ہے، بندے کے تعلق سے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کی زمین غصب کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، گالی دی ہے، کوئی بھی معاملہ جو حقوق العباد سے اور بندوں کے متعلق ہو، تو پھر چوتھی شرائط اس بندے کو اس کا حق بھی ادا کرنا ہوگا، اس بندے کو اس کا حق بھی ادا کرنا ہوگا۔ اور پھر اس دن منافق کی بخشش بھی نہیں ہونی ہے۔ جو منافق ہم سمجھتے ہیں صرف وہی منافق جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہوا کرتے تھے، بظاہر ایمان لاتے تھے اور دل میں کفر رکھتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ منافق کی 2 قسمیں، ایک ہے منافق اعتقادی جس کا عقیدہ منافق والا ہو، یعنی بظاہر وہ ایمان لاتا ہو، کلمہ گو ہو، لیکن دل سے وہ ایمان نہیں لاتا ہو، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بھی منافقین نماز پڑھتے تھے لیکن در حقیقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو ایک ہے منافق عملی جس کے عمل منافق والے، یعنی منافقین جھوٹ بولتے تھے، یہ بھی جھوٹ بولتا ہے، منافقین کی زبانیں 2 ہوتی تھی، سامنے کچھ اور بولتا ہے، پیچھے کچھ اور بولتا ہے، یہ بھی یہی کرے۔ منافق جھگڑے کرتے وقت جب بھی مقاسمہ ہوتا، کسی سے جھگڑا ہوتا، گالی دیتا تھا، تو یہ بھی گالی دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آیت المنافق ثلاثۃ، منافقی کی 3 نشانی ہیں: اذا حدث کذب، جب بولے گا جھوٹ بولے گا، اذا عاد اخلف، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، واذا غدر اذا قسم فغدر، جب وہ لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا تو منہ سے گالیاں دے گا۔ اور یہ آج ہمارے اندر کس قدر یہ چیز عام ہے کہ جب بھی جھگڑا کرے تو منہ سے گالی کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں ہے، پہلا لفظ ہمارا گالی ہوتا ہے، سب کچھ ختم ہوتا ہے، یا تو کافر کافر کر رہے ہوتے ہیں کسی کو، یا تو پھر جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی تم تو مسلمان ہی نہیں ہو گیا تھا، یعنی آپ لان تان کر دیا۔ لعنت اور کفر تو ہمارے معاشرے میں ایسا عام ہو گیا ہے کہ ہر لفظ کے بعد یا تو کافر نکلتا ہے مسلمان کے لیے، یا تو ہر لفظ کے بعد پھر لعنت نکلتی ہے۔ تو یہ ایسا معاملہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر سامنے والے شخص کو اگر لعنت دی ہے، اگر وہ کفر واقعی اس کی جانب ہے تو وہ کافر ہے، ورنہ وہ کفر اس مسلمان کی جانب بول واپسی لوٹتا ہے۔ یہی معاملہ لعنت کا ہے کہ آج ہم ہر کسی مسلمان میں لعنت کر رہے ہو۔
ہر کسی، حتیٰ کہ ہمارے ائمہ نے، امام اعظم ابو حنیفہ نے یزید پر لعنت کو حرام دیکھا، یزید پر، حالانکہ ہم کو یزید کی حمایت ہی نہیں ہے، اب یہ پیغام چلے یزید نہیں، ہم یزید کو برا بلا فاسق بھی جانتے ہیں، فاجر بھی جانتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو عمل یزید کے تھے تمہارے کون سے اچھے عمل ہیں؟ یزید نے گھر گھر بے حیائی نہیں پہنچائی، یزید اور ابو جہل نے بے حیائی یزید گھر گھر پہنچائی۔ آج آپ نے زنا کو، بدکاری کو، معاشرے کو پہنچا دیا، ٹی وی تک پہنچا دیا، بے حیائی گھر گھر کے اندر پہنچ گئی۔ آج ہم سید زادوں کی عفت و عظمت کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، آج آپ بتائیں کتنی معاذ اللہ خواتین سید زادیاں فلموں اور ٹی ویز پہ نہیں، استغفر اللہ من ذالک، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ اس پاک سادات گھرانے کی خواتین معاذ اللہ اس پر ہم نے ان کاموں پر، اور آپ دیکھیں یونیورسٹیز کے نام پر، بے پردگی کے نام پر وہ کس طرح وہ درندہ صفت پروفیسرز کے سامنے نہیں جاتی اور بے پردگی معاذ اللہ معاملہ ہوتا ہے، وہ پاک گھرانہ، وہ پاک سادات، تو ہم نے کیا کیا؟ ہم لعنت تان کرتے رہے اور اپنے اعمال کو ہم نے دیکھا نہیں۔ ابو جہل پہ لعنت کی ہے، کرنی، وہ الگ مسئلہ ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنا بھی تو دیکھنا ہے نا۔ پورا سال ہم جو فلاں فرقہ ایسا فلاں فرقہ ایسا کرتے رہے، لیکن ہماری اصلاح کون کرے گا؟ ہم نے نہ حقوق اللہ جانے نہ حقوق العباد جانے، بس ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی ہو گیا کام۔ بس ہم نے یہ کہا کہ بس ہم نے صرف پڑھ لیا، پہلے یہ تو بتائیں کہ آپ ٹی ڈی ایس ہونے کا، ڈناڈن سنی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ بات پتہ لگانا بھی ضروری ہے کہ عقائد اہل سنت کیا ہیں۔ فلاں کو آپ کافر کہہ رہے ہیں، فلاں کو اہل سنت سے خارج کر رہے ہیں، تو اہل سنت کے بنیادی عقائد کیا ہیں یہ ہمیں نہیں پتہ۔ بس ہم سمجھتے ہیں کہ صرف بظاہر ایک شناخہ کو بلا کر، ایک نعت پڑھا کر اور ایک پیر صاحب کو بٹھا کے ہم نے پورے کا پورا کام کر لیا، یہ اہل سنت کا قطعا نظریہ نہیں ہے۔ آپ اس رات کو بھی دیکھیں، ہمارے لوگ بجائے یہ کہ خلوص سے، للہیت سے، اخلاص کے ساتھ اس دن عبادت کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان کرتے، ہم نے کیا کیا؟ محض رسم کے طور پر۔ اب گھر گھر ایک ثنا خانی منعقد ہو گئی، ثنا خاں آئے، ثنا خاں نے اس رات کی فضائل پڑھنا شروع کی اور غیروں کو للکارنا شروع کیا، اور پھر وہ حضرت جو میزبان ہیں انہوں نے نوٹے نشاور کرنا شروع کی، پوری رات نوٹے نشاور کرنے میں، اور ان کی قصیدے، اور قصیدے بھی دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ثنا خاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن قصیدے پیر کے پڑھے جا رہے ہیں۔ نعت کا ادب یہ کہ ہاتھ باندھ کر نظریں نیچے جھکا کر نعت پڑھی جائے، لیکن آج کل ہو کیا رہا ہے؟ برابر میں حضرت بیٹھے ہیں تو ان کے ساتھ یہ نظر آپ کی جملوں میں، یہ قصیدہ آپ کی نظر میں، یہ جملہ آپ کی نظر میں، یہ جملہ آپ کی نظر میں، اور اس عالم اگر بیٹھا ہے تو اس سے بھی سوال کیا جائے گا، اس پیر سے بھی سوال کیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ منصب دیا تو آپ چاہے اسے روکتے، آپ نے اپنی انا کے لیے، اپنی تعریف کروانے کے لیے آپ نے اسے اور پروموٹ کر دیا اور آگے جانے دیا، تو ان سے بھی سوال ہوگا۔ وہ ایک طبقہ نہیں ہے کہ ہم صرف ثنا خاں یا حافظ کو پکڑ کے بیٹھ جائیں، بلکہ وہ لوگ جو انہیں پروموٹ کر رہے ہیں وہ بھی اس کے پورے حقدار ہیں۔ تو یہ رات ایسی ہے کہ خلوص للہیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ اس رات میں اپنے دل کی طرف توجہ کی جائے اور اس دل کو پاک کیا جائے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے یہ دل انسان کے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ جب یہ صحیح ہو جائے تو پورے کا پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، جب یہ فساد اس میں فساد ہو جائے تو پورے کے پورے جسم میں فساد ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں پہلے غور کرنا ہے۔ اب اس دن ہم آئے، ہم نے توبہ کی ہے، پہلے تو ہمیں توبہ کی شرائط نہیں پتہ، پھر اگر ہم نے توبہ کر لی تو ہم نے جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے، ہمارا خدا مسجدوں کے اندر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم مسجدوں میں آتے ہیں تو ہمارا حال تو منافقین کی طرح ہے جو بغل میں بتوں کو چھپایا کرتے تھے، بغل میں بتوں کو چھپایا کرتے تھے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ زبان سے اللہ کے لفظ کو ادا کر رہے ہیں اور دل میں ہمارے جو ہے معاذ اللہ غیر پوشیدہ ہے۔ تو یہ کس قدر توحید ہے، یہ توحید کون سی توحید ہے؟ صوفیہ اکرام جو سے بھی شرک کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے دل میں صنم آشنا ہمارا دل ہے، اور اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، جو میں سر بسجدہ ہونے آنے لگی زمین سے صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یعنی دل میں صنم ہے، دل میں جو ہے غیر ہے، اور پھر اس کی یہ خواہش بھی ہے کہ میں واصل باللہ ہو جاؤں، تو یہ چیز محال ہے، یا تو پھر دل میں دنیا کو رکھ دے یا تو پھر دل میں اللہ کو رکھ دے، ٹھیک۔ تو پھر اس دن بھی یہ حال ہے کہ ہم مسجد سے باہر نکلے تو ہماری دکانداری جو ہم تجارت کر رہے ہیں اس میں حرام کھا رہے ہیں، اس میں بھی ہم دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمان کو جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے مسلمان کو حرام ایذا رسانی کیا کام ہم نہیں کرتے۔ اور اس دن ایک فضیلت یہ قبرستان جانے کے بارے میں جو روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دن قبرستان جایا کرتے تھے، زیارت قبور کے لیے جایا کرتے تھے، تو ہم نے اسے بھی ایک فیسٹیول بنا لیا، یعنی پوری فیملیز جاتی زیارت قبور کے لیے، اور کرتی کیا ہے وہاں پہ شور و گل اور قبروں کے ساتھ سیلفیاں لی جا رہی ہیں اور لگایا جا رہا ہے ٹی وی، میرے والدین کی قبر، میرے والدین کی قبر۔ آپ کو اس لیے تھوڑی جانے کے لیے کہا تھا، آپ چاہتے اس دن اپنی آخرت کو یاد کرتے کہ ہمیں بھی اس دن آنا ہے، جس طرح ہمیں بھی اس دن آنا ہے، جس طرح ہم پہلے محتاج، ابھی دنیا میں سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن آج اس طرح ہم اس سناٹے میں پڑے ہوں گے، کوئی ہمارے نہیں ہوگا۔ اگر دنیا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی، اس کی فرما برداری کی، اس کی شریعت پر عمل کیا، تو پھر جو ہے وہاں بھی سکون ہے، وہاں بھی آرام ہے، وہاں بھی راحتیں ہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ایک فیسٹیول بنا لیا، ہر چیز کو، اور یہ بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے ہماری اہل سنت میں، اور اس میں ہر کوئی اس کا ذمہ دار ہے، کوئی ایک طبقہ نہیں ہے کہ ہم صرف ثنا خان، ہر طبقہ، عوام، خواص، تمام طبقے جو جن کو
منصب ادا ہیں تمام کے تمام اس کے ذمہ دار ہیں کہ عوام تک یہ بات پہنچائے. صحیح ہے، ہم غیر کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں صحیح روایات موجود ہیں اس رات جمع ہونے کے. اور یہ بھی ہے کہ اس رات اگر ہم مسجدوں میں جمع ہوتے، دیکھیے ایک پتھر ہے، پتھر پر اگر ایک اکیلا شخص اس کو توڑتا ہے، پتھر سخت ہے، پتھر نہیں ٹوٹتا. اگر سب لوگ شدت سے اس پتھر پہ مارے، ثم قست قلوبکم قرآن پاک میں جو آیت ہے، تو پھر جتنا شدت سے پتھر کو مارا جائے، پتھر کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. تو جس طرح لوگوں کی کہیں ضربے، لوگوں کی کہیں آہے، کہیں آنسو کی آوازیں جب ایک بندے مومن کے دل پہ پڑیں گی تو ہو سکتا ہے اس کے دل کا زنگ چھوٹ جائے. اور پھر امام غزالی نے اس کو احیاء العلوم میں لکھا، پھر انوار القصیہ کے علامہ عبدالوہاب شیرانی نے لکھا کہ جس وجہ سے بندہ واصل باللہ ہوگا، تمام کے تمام کا ثواب ان کو بھی ملے گا. یعنی اگر 50 بندے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور 39 کی ذکر 49 بندوں کے ذکر کی وجہ سے اس ایک بندے کا دل زنگ چھوٹ گیا تو ان 49 کو بھی اس کا ثواب ملے گا. تو یہ ذکر کی فضیلت ہے. اور جب بھی بندے ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو روایات میں آتا ہے، بخاری شریف سے ابن حبان کی روایت اگر حوالے دینا چاہے تو فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ذکر اللہ کی محفل کو تلاش کرتے ہیں کہ کہاں اللہ کا ذکر ہو. جب وہ پا لیتے ہیں تو آواز دیتے ہیں آؤ ہم نے اس محفل کو پا لیا، اور اپنے پروں سے جو ہے اس محفل کو ان کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ تبارک ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اتنے کثیر فضائل ہیں. لیکن ہم جو ہے اس رات کو ایسے غفلتوں میں نکال دیتے ہیں. صرف ہم عصر سے لے کے عشاء تک اعتکاف کیا اور اعتکاف کے بعد ہم بھول گئے کہ ہمارا کوئی خدا بھی ہے، ہم معاذ اللہ اس کو بھول گئے. اور رات کو آدھا گھنٹہ قبرستان میں پوری رات چوک پر درس کے دوستوں کے اندر نکال دی، ہوٹلس پہ نکال دی. عجیب غیبت. اور ان راتوں میں غیبت، یا تو لنگر میں بیٹھے اور لنگر کا ہم نے کیا مانا، اس رات میں مسجد سے باہر آ کے لنگر کا اہتمام کیا گیا، سحری کا اہتمام کیا گیا، تو معاذ اللہ اس لنگر بیٹھ کے بسم اللہ تو پہلے آپ نے پڑھی نہیں. یہ تو ہمیں پتہ نہیں کہ بسم اللہ بھی لنگر بیٹھ کے پڑھنی ہے. لنگر کے بہت فضائل ہیں، لوٹ کے کھانا چاہیے. اس طرح کی باتیں جہالانہ روایتیں ہمارے اندر موجود ہے کہ لنگر لوٹ کے کھانا چاہیے. کس نے آپ کو کہہ دیا؟ یہ کس روایات کی جہالانہ رسمیں ہیں؟ بلکہ کھانے کا طریقہ تو جنگلیوں کا طریقہ ہے، معذرت کے ساتھ کہ وہ لوٹ کے کھائیں. نبی علیہ السلام کی سنت تو یہ نہیں ہے، بلکہ سنت تو یہ طریقہ ادب سے کھایا جائے. مطلب یہ کیا طریقہ بنا لیا گیا. اور پھر اسی لنگر میں بیٹھ کے اس کے ساتھ جو ہے آپ کسی کی برائیاں کر رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں. تو کیا مطلب ہمارا بالکل ہی اہل سنت ایک الگ طرف جا رہی ہے، بالکل ایک الگ طرف جا رہی ہے. ہمیں چاہیے کہ اس رات کی اہمیت، اس رات کی فضائل، اس رات کی کمالات کو سمجھے، احساس کر. ایک ایک لمحہ ہمارے لیے کمال. کوئی ایک لمحہ ایسا ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہمارے طرف متوجہ ہم نے گوا دیا تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ آج لے ان کی پناہ، آج ہے مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گئے. یعنی آج وجہ ہے، یہ نہیں کہ حضور تو بڑے شافی ہیں، اللہ تبارک رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، بخشنے والا ہے، گناہ کرتے رہے، ایسا نہیں ہے. آپ یاد رکھیں اگر بروز حشر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نگاہ پھیر لی تو پھر کوئی ہمارا شافی، کوئی ہمارا مددگار نہیں ہوگا. ایک شخصیت، ایک ہستی ہوگی. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ وہ حال ایسا ہوگا کہ روایت میں آتا ہے سب نفسی نفسی کا عالم ہوگا. ہر کوئی کہہ رہا ہوگا اذهبوا الی غیر، اذهبوا الی غیر، کسی اور کے پاس. جو ایک ذات ہے جو کہتے ہوئے نظر آئے کہ انا لہا، میں تمہارے لیے ہوں. اور پھر اعلی حضرت فرماتے اس حال کا، اور حال ایسا ہوگا کہ عزیز ماں جس طرح اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے، خدا گواہ کہ وہ حال سرکار کا ہوگا. یعنی جس طرح عزیز ماں اپنے بچے کو تلاش کرتی ہے، اس طرح حضور ایک ایک امتی، وہ فلاں میرا امتی. کبھی ترازو پہ جا رہے ہیں، وہ نرم ایڑیاں، وہ نازک ایڑیاں، وہ امتی کو تلاش کرتے کرتے جائیں گی کہ یہاں میرا امتی ہے، یہاں میرا امتی ہے. اور یہ حال نبی علیہ السلام کا ہے. اور پھر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، سمجھتے ہیں ہم نے نبوت کا، نبی کا امتی ہونے کا حق ادا کر دیا. صحابہ عرض کرتے ہیں کہ جب نبی کو لہد مبارک پہ اتارا گیا تو آپ کی لب مبارک کی وہ جنبش تھی. ایک صحابی نے غور سے سنا تو فرمایا اس وقت بھی امتی امتی کی صدا رہی. یعنی اس وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھولے اور تا قیامت بھی نہیں بھولیں گے. حشر کے دن اس وقت بھی سجدے میں ہوں گے. خدا فرمائے گا اب تو جو آپ کی ساری امت بری ہے. تو ان نبی علیہ السلام امت ہونے کے ناطے ہم نے کیا کیا؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. یہ جملے کی تشریح بہت بڑی ہے. صرف نعرے بازی کر کے چلے جانا، فلاں کو برا بلا کہہ کے چلے جانا مقصود نہیں ہے. انہیں جانا میں آپ کی سنتیں بھی آتی ہیں. انہیں جان نہ رکھا غیر سے کام، ہر حرام کام، ہر خلاف شرع کام غیر ہے. اور انہیں جانا میں پوری کی پوری شریعت موجود ہے. جب پوری شریعت کو جان لے گا، چہرہ سنت رسول کے مطابق، لباس سنت رسول کے مطابق ہوگا، ادا ہر کام سنت رسول کے مطابق ہوگا. تمام کام ہمیں گناہ کا پتہ ہی نہیں ہوتا. پہلے سب سے ادنا درجہ یہ حدیث میں آیا کہ جب تم کسی بری چیز کو دیکھو تو اپنے ہاتھوں سے روکو. نہیں روک سکتے، دل سے برا جانو. یہ سب سے ادنا درجہ ہے. لیکن دل سے برا اس وقت جانے گا جب اس کو گناہ جانے. اب لا علمی کتنا بڑا گناہ ہے، جہالت. اللہ حدیث شریف میں طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. علم کون سا؟ اس کے بارے میں مفسرین نے اس کے تفسیر کا حدیث کی لکھتے ہوئے لکھا کہ اس کا معنی یہ ہے اگر کسی پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی تو زکوٰۃ کے علم سے فرض ہے، اگر کسی پہ نماز فرض ہو گئی نماز کے علم فرض ہے. تو اب اس رات بھی لوگ مسجدوں میں موجود ہوتے ہیں اور ان کو جس طرح وہ نہا کے آتے ہیں انہیں غسل کے فرائض پیدا نہیں کیے ہوتے. غسل ان پہ فرض ہے معاذ اللہ. اور مسجد میں حالت جنابت نہیں، کسی پہ غسل فرض ہے. قدم چلنا بھی حرام ہے. اور وہ پوری پوری زندگی سمجھتے ہم نے نمازیں پڑھ لیں، لیکن حال یہ ہوتا ہے انہوں نے غسل کے فرائض بھی نہیں پتہ ہوتے. ساری کے ساری زندگی کی نماز ضائع، سارے کے سارے عمل ضائع. اس کے بارے میں المتعبد بغیر فقہ کالحمار، کہ بغیر عبادت کے عمل کرنے، بغیر علم کے عابد جو ہے وہ اس گدھے کی طرح ہے جو چکی کے ارد گرد پھرتا ہے. یعنی علم نہیں ہے اس کے پاس.
وہ علم نہیں ہے، عبادت کر رہا ہے، اسے عبادت کا معنی نہیں پتا، فائدہ مقاصد نہیں پتا، نیت نہیں پتا، اس کی نیت میں فساد ظاہر ہو چکا ہے، اس کا نہ ظاہر اچھا ہے نہ باطن اچھا ہے، صرف رگڑتا جا رہا ہے گدھو کی طرح پیشانی کو، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اس بات کو یاد رکھ لیں، سر پہ کالا داغ ہونا یہ کوئی جنتی ہونے کی دلیل نہیں ہے، سر پہ کالا داغ ہونا جنتی ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ داغ منافقین کے سروں پر بھی ہوا کرتا تھا، یہ صرف اس کو دلیل بنا لینا اپنے داغ کو کہ ہم اس بہانے جنت میں چلیں گے، ایسا نہیں ہے۔ آخری وقت کے ایمان کو سلامت لے کے اس دنیا سے جانا، حالت نزا بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ ایک وقت آپ شیطان نے کتنا بڑا عابد تھا، 20 سال اس نے عبادت اور ریاضت کی، 20 سال، اور معلم الملکوت جن ہونے کے بعد اس کا شمار ملائکہ میں ہوتا تھا، ملائکہ میں، لیکن ایک لمحہ ابا واستکبر وکان من الکافرین ہو گیا، اللہ نے سجدہ کر نہیں کیا، ایک لمحہ تھا کہ اس کا جو دل اللہ پہ، اس لیے ڈرنا چاہیے اپنی تقدیر کے بارے میں، اپنے اعمال پر فخر نہ کیا جائے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے بزرگ، ہم نے کئی بار دیکھا مسجدوں کے اندر کوئی نوجوان آتا ہے اور امام صاحب کے آگے آ کے بیٹھ جائے، پیچھے والے بزرگوں نے امام صاحب کا چہرہ نظر اسے جھاڑ دیا جاتا ہے، ہٹ جاؤ۔ ایک نوجوان مسجد میں آیا ہے، ایک تو ایسے ہی نوجوان مسجد سے دور ہے، وہ آیا ہے، اور پھر ہمارے لوگ جو 5 نمازیں پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اور پھر اسے دور کر کے اس کی دل آزاری کا سبب کرتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس کی دل آزاری آپ کو غفلت میں ڈال دے، اللہ کی رضا آپ سے منہ نہ پھیر لے، اللہ کی رحمت آپ سے منہ نہ پھیر لے، اور آپ جو ہے اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس سے بچنا چاہیے، ہمیشہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ روایت میں آتا ہے قلب المؤمنین من بین اصبعین من اصابع الرحمن، کہ مومن کا دل جو ہے اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان۔ اب اللہ جس کو جسمانی سے پاک مثال سمجھانے کے لیے دی گئی کہ جس طرح انگلیوں کو یوں پھیریں تو دل پھر جائے گا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا فیصلہ ہے۔ اب دیکھیں کہ وقت کے شرابی بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے وقت کے شرابی، صرف وجہ کیا بنی، آپ کے ولی ہونے کے رستے میں جا رہے ہیں اور ایک رکا دیکھا جس پر اس پہ اللہ کا نام لکھا، آپ نے اٹھایا کہ میرے رب کا نام ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اٹھا کے چوما، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی ولی کو پیغام دیا، جا بشر حافی کو کہے کہ جا تجھے ولایت عطا کر دے، صرف اس وجہ سے کہ آپ کا نام اللہ کا نام چوما، اس وجہ سے آپ کو ولایت عطا ہو گئی۔ تو یہ بات ہے کہ پل میں کس کو کیا کر دے، پل میں اس کی مرضی ہے، تو جسے چاہتے ہیں اپنا بنا لیا جاتا ہے، جسے چاہتا ہے غیر کر دیا جاتا ہے، تو تقدیر بہت بڑی چیز ہے۔ اور اس سے نہیں کہ اللہ معاذ اللہ کوئی ملحد اور یہ اٹھ کے کہے کہ یہ تو اللہ کا معاذ اللہ ظلم ہے، آج کل تو یہ دور چل رہا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا عدل ہے، جسے جیسے چاہے وہ جیسا کرتا ہے اس کے عدل کے مطابق کرتا ہے، اللہ عدل ہے، اللہ احکم الحاکمین ہے۔ تو ہمہ وقت ڈرنا چاہیے، اور یہ رات، یہ ایام تو ایسے چل رہے ہیں کہ اس کی ایک ایک گھڑی اہم ہے، ایک ایک گھڑی اہم ہے، ایک ایک ساعت اہم ہے، ہماری ایک ایک سانس اہم ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رمضان جیسے مبارک مہینے کو پائیں گے، ہم میں سے کتنے لوگ جو 15 شعبان کو بھی پائیں گے، نہیں پائیں گے، ہمیں کیسے پتا؟ نبی علیہ صاحب نے عرض کی تو میری امت میں ہوگا، یہ امید رکھتے ہوئے، امید تو یہ کہ ایک طرف سلام گھمائے، دوسری طرف سلام گھمانے کا وقت بھی ملے گا یا نہیں، یعنی یہ ہمارا حال تو اتنا مختصر ہے۔ تو ہمیں ہمہ وقت ڈرنا چاہیے، دنیا کے پیچھے بھاگتے رہے پوری زندگی، مال مال، اس دن بھی کیا ہے، ہم مال کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مال جمع کرنے میں لویل لکل ہمزۃ لمزہ، پوری زندگی مال کے پیچھے لگے رہے، پوری زندگی۔ قبر میں مال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، قبر میں پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا، یہ جو تمہارے سامنے ذات اقدس موجود ہے اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، اور اس وقت ہمارے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے امام احمد رضا نے اس نظریے کو بند کر دیا، امت کو بتا دیا، نچوڑ بتا دیا زندگی کا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد، دنیا سے مسلمان گیا۔ یعنی اگر زندگی میں انہیں جانا ہے، زندگی میں ان کی اطاعت کی ہے، فرما برداری کی ہے، زندگی میں ماننا ہے، اس آس پہ نہیں رہنا کہ بروز حشر راضی کر لیں گے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو ہو جاتا، اقبال نے بات کو بند کر دیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا یہ لوح و قلم تیرے ہیں، تو حضور کا ہو کے رہنا ہے۔ اور حضور کا ہونے کی صرف بات یہ نہیں ہے کہ آپ روڈ پہ نکل جائیں، روڈوں کو بلاک کرتے ہیں، ہمیں اس سے انکار نہیں کر رہا، وہ اپنی جگہ ایک درست ہے، لیکن ہم یہی بات کرتے ہیں کہ ہمیں روڈوں پہ آنے کی ضرورت کیوں پڑی۔ پہلے ہم نے اپنے عشق کو، اپنی سوچ کو مار دیا، ہم نے ایک حلقے کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیا، ہم نے کفار کو آزادی دے دی، بھائی ہم جنت کے پیچھے لگے ہوئے، الجنت تحت السیوف، جنت تلواروں کے سائے میں۔ صحابہ نے جنگیں کیوں کی؟ صحابہ نے کیوں کفار کے مقابلے میں کیا؟ جنگ یمامہ 1300 صحابہ شہید ہوئے، 1300 صحابہ، اور اصحاب صوفہ کا حال، دیگر صحابہ ہمہ وقت حدیثیں سنتے رہتے، دین تعلیم و تعلم میں مشروف تھے، حضور کی تعلیمات کو آگے بڑھانے میں مشروف تھے، انہوں نے یہ نہیں کیا، اس انہیں جانا۔ حالانکہ وہ صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما لقیک الشیطان فجا الا سلک فجا من غیر فجک، کہ شیطان اس کو راستہ بدل لیتا ہے جس راستے میں عمر، وہ عمر، اور وہ عمر جن کے بارے میں حضور نے فرمایا جعل اللہ الحق لسانہ عمر و قلبہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری فرما دیا، وہ عمر۔ جب ان کا حال پوچھا کہ ایک صحابی جن کو صاحب السر حضور نے اپنا رازداں بنایا، اس صحابی کو حضور نے عرض کی کہ 40 منافقین کے نام آپ نے اس صحابی کو بتائے تھے، حضرت عمر ان سے عرض کرتے ہیں، کئی فرمایا ان 40 میں میرا نام تو نہیں ہے، یہ عاجزی کا مقام، یعنی جس کے بارے میں حضور جس کو جنت کی اتنی بشارت دے رہے ہیں، وہ پوچھ رہے کہ میرا نام تو ان 40 میں نہیں ہے، باقی کا نہیں پتا، اس سے پتا دو کہ میرا نام نہ آ جائے۔ اور ایک صحابی نے عید کے بعد ان کو، عید کے دن ان کو عیدگاہ کے اندر مٹی کے اندر لوٹ پوٹ ہوتے پایا، روتے ہوئے گریہ وزاری کرتے پایا، تو فرمایا آج عید کا دن ہے اور آپ، فرمایا عید تو اس کے لیے جس کے روزے قبول ہوں۔
تو اس کے لیے جس کے روزے قبول ہو۔ آج ہم یہ حال نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ بس ہماری نمازیں قبول ہو گئیں اور آسمان کی طرف دیکھنے شروع کر دیا کہ آسمان سے اپنے معاذ اللہ کو صحیفہ نازل ہو رہا ہو، یعنی ایک نماز پڑھ کے اپنے آپ اس قدر تکبر میں آ جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس رات 15ویں شب کی رات حضرت حسن بصری کو گھر کے باہر کسی نے دیکھا نکلتے ہوئے، فرماتے آپ کا ایسا تھا جیسے قبر میں مردہ رکھا ہو۔ یہ حال حسن بصری کا اس رات کے دن تھا۔ فرماتا آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے آپ کا اس دن بھی یہ حال ہے 15ویں شعبان کے دن؟ فرمایا کہ میرے گناہ تو یقینی ہے، میں نے گناہ کیے، لیکن میری نیکی یقینی نہیں، میری نیکی قبول ہو یا نہ۔ تو یہ بات ہے، ہمارا حال تو اس قدر برا ہے کہ ایک نماز کیا پڑھ لی اور نماز بھی ایسی کہ دل حاضر نہیں، اس پہ بھی ریاکاری، اس پہ بھی دکھلاوا ہے۔ تو یہ ہمارے حال ہے، یہ ہمارے معاملات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی طور پہ قلب سلیم عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم بلغنا رمضان بصحة وعافیہ بحرمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارزقنا زیارت حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم یا قاضی الحاجات اقض حاجتنا وحاجت جميع الحاضرین، اللہم یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المؤمنین، اللہم ارزقنا رزقا حلالا، اللہم ارزقنا رزقا حلالا، اللہم اجعلنا من الخاشعین، اللہم اجعلنا من الخاشعین، اللہم اجعلنا من التوابین، اللہم اجعلنا من الصالحین، اللهم اجعلنا من المحبوبين، اللهم آت محبتك ومعرفة صفاتك بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم لا تجعلنا من الضالين، اللهم اجعلنا من المنعمين بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم أهلك أعداء النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم أهلك أعداء ديننا، اللهم أهلك أعداء مرشدنا، اللهم أهلك أعداء تلامذنا، اللهم أهلك أعداء محبوبنا بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم ارزقنا رزقا حلالا بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم أهلك أعداءنا، اللهم أهلك الروافدين، اللهم أهلك الروافدين، اللهم أهلك نجديين بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله على النبي ربه وآله وصحبه صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.